جمعہ کے آداب اور مسنون اعمال کیا ہے وہ دیکھیں گے. میں احادیث اور کچھ قرآنی آیتیں رکھتے چلوں گا اور اس کے بعد پھر اس کو ترتیب وار پوائنٹ وائز بتاؤں گا کتنی چیزیں ہم نے اس سے سیکھی. آئیے جو بات پتہ چلتی ہے جمعہ کے دن جو کرنا ہے وہ یہ ہے کہ جو جمعہ میں جو شریک ہو وہ نہا لے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کے تعلق سے فرمان ہے, صحیح مسلم کی روایت ہے, صحیح بخاری میں بھی یہ روایت آتی ہے. آپ نے فرمایا غسل الجمعۃ واجب علی کل مسلم, جمعہ کے دن غسل کرنا ہر مسلمان پر واجب ہے. مطلب جس کی طاقت ہو, استطاعت ہو, صحت ہو, سہولت ہو, چیزیں مہیا ہو, حمام ہو, اور جو کچھ چیزیں انسان کو لوازمات لگتی ہے ایک نہانے کے لیے, اگر وہ سب ہو تو پھر نہانا. تو جمعہ کے دن کچھ نہ ہو تو کم از کم جمعہ کو نہانا ہے. غلط فہمی کا کوئی شکار نہ ہو کہ صرف جمعہ کو نہانا ہے. کچھ نہ ہو تو, چونکہ عرب کے علاقوں میں پانی کی قلت تھی, تو اگر کوئی انسان پانی کی قلت بھی ہو تو اتنا پانی ہفتے بھر میں سیو کر سکتا ہے, بچا سکتا ہے کہ ایک بار تو بھی کم از کم نہائے. الحمدللہ ہم جن علاقوں میں رہتے ہیں یہاں پانی کی بکثرت فراوانی ہے, اور جس علاقے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر صحابہ بھی رہے تھے آج وہاں بھی پانی کی بہت زیادہ فراوانی ہے, بہت آیت ہے. لیکن کچھ لوگ ایک دن آڑ نہاتے ہیں, کچھ لوگ صحت کی وجہ سے 2 دن آڑ نہاتے ہیں, کچھ لوگ صحت کی خرابی وجہ سے 3 دن آڑ نہاتے ہیں. مطلب ہفتے میں 2 بار ان کا ہوتا ہے. انسان کی صحت ہوتی ہے, حالات ہوتے ہیں, جسمانی کیفیتیں ایسی نہیں ہوتی کچھ لوگوں کی کہ ہر بار نہا سکے, بڑھاپا ہے ساتھ نہیں دیتا ہے, صحت کی کمزوری, جوان ہے لیکن بیمار ہے, بہت چیز لیکن کم از کم ایک بار. اور جمعہ کے دن تو خاص طور سے عادت کے لیے, تاکہ بچوں کو عادت ہو, بیوی کو عادت ہو, گھر والوں کو عادت ہو, سب کوشش کرے کہ جمعہ کے دن نہائے. یہ پہلا کام ہمیں جمعہ کے دن کرنا ہے. اور اگر کوئی انسان شادی شدہ ہے تو وہ کوشش کرے کہ رات اپنی بیوی سے ہم بستری کریں, اس لیے کہ غسل جنابت جمعہ لینے کا بھی ایک فضیلت ہے. انشاءاللہ آگے آئیں گی وہ فضیلت. تو عام آدمی بھی غسل لے, بچے بھی غسل لے, بڑے بھی غسل لے, سہولت ہو تو ایک انسان جنابت کی حالت میں ہو, خود بھی نہائے اور اپنی بیوی کو بھی نہلائے, یہ معنی ہے اس کا. بہرحال دوسری چیز جو بہرحال ہم یاد رکھیں گے جمعہ کے دن جو کرنے کی, اچھے اور صاف ستھرے کپڑے پہنے اور خوشبو کا استعمال کرے اور تیل کا استعمال کرے. اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اور حدیث کے الفاظ یوں ہیں, علی کل مسلم غسل یوم الجمعۃ, کہ ہر مسلمان پر جمعہ کے دن غسل ہے. پھر آگے فرماتے ہیں وَيَلْبَسُ مِن صَالِحِ ثِيَابِهِ, اور جو اس کے کپڑوں میں اچھے کپڑے ہو ان کپڑوں کو وہ جو ہے اچھے کپڑوں کو اپنے زیب تن کرے, مطلب اپنے اوپر ڈالے یا وہ پہنے. مطلب آپ کے پاس جو کچھ کپڑے ہیں ان میں جو بیسٹ کلوتھس ہے, جو سب سے اچھے کپڑے ہیں, ان کپڑوں کو آپ اپنے جسم پر ڈالے, اس لیے کہ جمعہ کا دن ہے. وَإِن كَانَ لَهُ طِيبٌ مَسَّ مِنْهُ, اور پھر آگے فرماتے ہیں اور اگر کسی کو اللہ نے خوشبو میسر کی ہے, کہ تو خوشبو بھی اس زمانے میں بہت مشکل ہوتی تھی انسان کے, آج بھی بہت سے لوگ نہیں لگا پاتے, تو اگر اللہ نے خوشبو میسر کی ہے تو ضرور پھر خوشبو کو لگائے. ایک روایت میں تیل کے الفاظ بھی آتے کہ تیل لگائے اور خوشبو لگائے. تب جمعہ کا دن ہے, غسل لیا, بس جتنے اچھے کپڑے ان کپڑوں کو آپ ڈالیے, اپنے کپڑوں میں جو اچھے کپڑے ہوں, ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ جو ہے خوشبو لگائے, اور اللہ نے میسر کیا ہے تو خوشبو اور تیل کا ضرور جو ہے استعمال کریں. اسی طرح جو باتیں حدیث میں ملتی ہے جمعہ کے دن کرنے کی وہ یہ ہے, آپ فرماتے ہیں جو شخص جمعہ کے دن غسل جنابت کرے, یہی روایت سے میں نے آپ سے کہا کہ جو نکاح شادی شدہ اور سہولت ہو تو وہ جو ہم بستری کرے تاکہ پھر وہ جنوبی ہو اور غسل جنابت کرے. تو حدیث کے الفاظ سنیے, جو شخص جمعہ کے دن غسل جنابت کرے اور پہلے وقت میں ہی چل پڑے, غسل جنابت کیا اور اول وقت میں جمعہ کی کہاں چل پڑا, مسجد کی طرف چل پڑے, تو گویا اس نے اللہ کے تقرب کے لیے اللہ کی راہ میں ایک اونٹ قربان کیا, ایک اونٹ ذبح کیا, ایک اونٹ صدقہ کیا, جو کچھ اللہ کے تقرب میں, اللہ کے نزدیک. پھر فرماتے ہیں اور جو دوسرے وقت جائے, مطلب جو اول وقت میں نہیں گیا, سیکنڈ فیز میں گیا, دوسرے وقت میں جائے, تو اسے ایک گائے اللہ کی تقرب میں, اللہ سے قرب حاصل کرنے کے اندر اس نے کیا, ایسا اس کو ثواب ملے گا. پھر آپ نے فرمایا اور جو تیسرے وقت میں جائے, گویا ایک سینگ والا مینڈا, سینگ والے مینڈے کی فضیلت یاد رکھی, ذبح کر, سینگ والا مینڈا اللہ کے تقرب میں اس نے خرچ کیا یا دیا. اس کے بعد فرماتے اور ایسا شخص جو چوتھے وقت میں جائے, بہت ہی قریب خطیب چڑھ گیا, چوتھا وقت بالکل ایک دم نماز سے قریب, چوتھے وقت میں جائے, تو اس کی مثال ہے جیسے اس نے ایک مرغی اللہ کی راہ میں قربان کی. اور جو پانچویں وقت میں گیا, دا لاسٹ کمرس جس کو بولیں گے, اس کی مثال ایسی ہے جیسے اس نے ایک مرغی کا انڈا اللہ کی راہ میں قربان کیا یا صدقہ کیا. اور پھر آپ نے فرمایا میں دیا. اور جب امام خطبہ دینے کے لیے آ جاتا ہے, ممبر پر بیٹھ جاتا ہے, تو فرشتے جو دروازوں پر ہوتے ہیں, جو اندر داخل ہونے والوں کے نام لکھتے رہتے کون کون جمعہ کے لیے آ رہا ہے, وہ رجسٹرز کو بند کر دیتے ہیں اور آ کر خطیب کا تذکیر, جو خطیب نصیحت اور وعظ کرتا ہے, وہ سننے بیٹھ جاتے ہیں. تو گویا کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جمعہ کو خطیب کے ممبر پر چڑھنے سے پہلے آنے والا 5th ہے,
کہ تو اس کو انڈے کا ثواب مل رہا. تو ظاہر سی بات ہے یہ اول آنے والا بہت جلدی آ رہا ہے، اذان سے پہلے داخل ہو جا رہا ہے. ہو سکتا ہے دوسرا نمبر اذان کے وقت داخل ہو رہا ہے، تیسرا دوسری اذان کے وقت داخل ہو رہا ہے جو خطیب چڑھ رہا ہے. لیکن یہ تمام لوگ جو ہے خطیب کے ممبر پہ بیٹھنے سے پہلے آ رہے ہیں. اس کے بعد تو فرشتے اپنے رجسٹرز بند کرتے ہیں اور آ کر واعظ و نصیحت سننے بیٹھ جاتے جو خطیب دے رہا ہے. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ تو کوشش کیجئے جمعہ کے دن جتنی جلدی ہو سکتا ہے ہم چل پڑے، ہے نا. لیکن کیا ہوتا ہے چیزوں کی اہمیت جب تک سمجھ میں نہیں آتی ہے نا تو لوگوں کو اول جانا دوم جانا اس کی اہمیت بھی نہیں سمجھتی. ایسا ہوتا ہے نا، واپس نہیں سمجھتی. لیکن اگر کوئی کہہ دے کہ کرکٹ میچ ہے، انٹرنیشنل لیول تو چھوڑ دیجئے، لوکل اسٹیٹ میچ ہے اور میرے پاس کچھ ٹکٹس ہے. اب ٹکٹس ایسے ہے کہ وہ تو ایک اسپیشل وی آئی پی لان ہوتا ہے، اس کے بعد جنرلی اسٹیڈیمس میں نمبرز نہیں ہوتے ہیں، لوگ ترتیب میں بٹھاتے جاتے جیسے لوگ آتے ہیں. تو جو سب سے وہ لائیں گا وہ سب سے نزدیک کی سیٹ پائیں گا اور سب سے نزدیک سے گیم دیکھ سکتا ہے. تو وہاں کیسا اجلت کرتا ہے آدمی کہ جلدی جا کر وہاں بیٹھیں گے تو نزدیک سے دکھیں گا. کوئی سیلیبریٹی آ رہا ہے، کوئی ایسا شخص جو سٹار ہو، چاہے اسپورٹس کے اندر ہو یا فلموں کے اندر فلاں ہو، تو اس کو دیکھنے کے لوگ کیسے آگے کھڑے ہونا پسند کرتے ہیں. اس کے لیے جو ٹکٹ جو قیمتیں ہوں، ہے نا، اول، چونکہ اس کو اہمیت دی جا رہی ہے. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں جمعہ کی بھی اہمیت سمجھیے، اس کو اہمیت دیجیے کہ آج تو جلدی جانا ہے، دوسروں سے آگے پہنچنا ہے، ممبر سے نزدیک بیٹھنا ہے، خطیب کے نزدیک بیٹھنا ہے تاکہ وہ دکھے مجھے، اس کو میں غور سے سنوں. بہت اہم ہے ادر کی. کتنی باتیں آ گئی اس حدیث کے اندر. جنابت کا غسل لے، جلدی جائے، 5 وقت بتا دیے گئے. پہلے وقت میں جانے والا اونٹ کی قربانی کے برابر ثواب، گائے کی قربانی کے ثواب، مینڈے کی قربانی کا ثواب، مرغی اور پھر انڈے کا آخری. اور اس کے بعد تو پھر رجسٹر کلوز ہے، فرشتے جا کر سنتے بیٹھ جاتے ہیں جو خطیب واعظ و نصیحت کرتا ہے. اسی طرح جو ہم کو جمعہ میں کیے جانے والے اعمال کے تعلق سے پتہ چلتا ہے وہ یہ ہے کہ مسجد میں داخل ہونے کے بعد جتنی نوافل آسانی سے ہو سکے اتنے پڑھیں. اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ارشاد، اس کا حکم دیا. آپ جمعہ کے لیے داخل ہوئے مسجد میں، جتنے نوافل آپ آسانی سے پڑھ سکتے ہیں اتنے نوافل جمعہ کے دن پڑھنے کی آپ کوشش کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہتے ہیں، یہ صحیح بخاری کی روایت، آپ نے فرمایا جو شخص جمعہ کے دن غسل کرتا ہے اور استطاعت کے مطابق اچھی طرح وضو کرتا ہے، غسل کرتا ہے اور استطاعت کے مطابق اچھی طرح غسل کرتا ہے، ٹھیک، بہت پرفیکٹلی اپنے جو وضو کو کرتا ہے اور تیل یا خوشبو لگاتا ہے، سر میں تیل لگاتا ہے، جسم پہ خوشبو لگاتا ہے، پھر مسجد میں پہنچ جاتا ہے اور 2 آدمیوں میں فرق نہیں کرتا. مسجد میں جب پہنچتا ہے تو اس کو ہٹا کے نہیں جاتا ہے، جہاں جگہ ملی وہاں رکتا ہے. لیکن اس کا ہرگز مطلب نہیں کہ آگے والوں نے اگر صفیں چھوڑ دی تو آپ پیچھے کر رہیں گے، پھر تو آپ ان کو توڑ کر جائیں گے. لیکن آگے فل ہونے کے بعد بھی کچھ لوگ جاتے ہیں، ان کو منع کیا گیا ہے. سب بندی کی آداب یہی، پہلا آنے والا پہلا بیٹھیں گا، دوسرا آنے والا پھر ترتیب میں ہوں گا، ٹھیک. ہاں بس دینی مجالس میں الٹا ہوتا ہے، لوگ پیچھے سے بھرتے ہیں، دنیا مجالس آگے سے بھرتی ہے. کھانے میں آپ پیچھے رہنا چاہتے ہیں آگے رہنا چاہتے ہیں؟ دعوت میں اگر دروازہ کھل رہا ہے تو آپ پیچھے رہنا چاہتے ہیں آگے رہنا چاہتے ہیں؟ آگے. لیکن دینی مجلس میں اگر کوئی دروازہ کھول رہا ہے تو آرام. اور جمعہ کے دن تو جب دوسری اذان کے بعد وہ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین بولتے دکان چھوڑ کے بھاگتے آتا ہوں، چونکہ آپ میں معلوم ہو گیا آپ خطیب ختم کیا، اب جماعت کھڑی ہونے والی ہے اور اتنے 10-15 سیکنڈ میں پہنچ جاتا ہوں. دینی مجالس میں پیچھے رہنا چاہتے ہیں، دنیاوی مجالس میں آگے. منسٹر آ رہا ہے، آگے رہنا چاہتے ہیں پیچھے رہنا چاہتے ہیں؟ آگے رہنا چاہتے ہیں. آپ کو عالم دین آ رہے ہیں، تم مل لو میرے کو کیا ضرورت ہے نا. یہ لوگ ویسے ہی بور کرتے، عالم دین یہ بتاتے وہ بتاتے، ان سے ملنے کے لیے سمجھ رہے آپ. تو ہم نے دین کو سیکنڈ دیکھیے، ہم نے انکانشیسلی بولیے سمجھداری سے یا غیر سمجھی طور سے دین کو دوسرا تیسرا پتہ نہیں کیا درجہ دے دیا، جبکہ سب سے اول ہونا چاہیے، ٹھیک. تو آپ فرماتے ہیں مسجد پہنچتا ہے، 2 آدمیوں میں فرق نہیں کرتا، ان کو ہٹاتا نہیں ہے، اور جو اس کے لیے مقدر ہے نماز پڑھتا ہے، مطلب نوافل ادا کرتا ہے. اسی سے میں نے کہا جتنی ہو سکے اتنی نوافل میں اضافہ، مقدر پڑھتا ہے. پھر امام کے خطبے میں خاموش رہتا ہے، کوئی آواز نہیں کرتا، سنتا ہے غور سے. خاموش رہتا ہے مطلب غور سے سنتا ہے رہتا ہے. تو اگلے جمعے تک اس کے گناہ تمام معاف کر دی جاتے ہیں، سوائے اس کے کہ وہ کبیرہ گناہ کوئی نہ کرے. ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک اگر نماز میں آتا ہے، اول آتا ہے، نہا کر آتا ہے، خوشبو لگاتا ہے، تیل لگاتا ہے، جلدی پہنچتا ہے، لوگوں میں فرق نہیں کرتا، جہاں جگہ ملی بیٹھ جاتا ہے، غور سے خطیب کو سنتا ہے، خطبے پہ وہ کرتا ہے، جتنی ہو سکے اتنی نافل نماز اضافہ کرتا ہے، تو اللہ آنے والے جمعہ تک کے تمام گناہوں کو معاف کرتا ہے. صغائر صرف یہ ضروری ہے کہ وہ کبیرہ گناہ نہ کرے، ہے نا. کتنی فضیلت ہے جمعہ کی. اور کیے جانے والے اعمال بھی دونوں ایک ساتھ آ رہے ہیں، اس لیے میں نے فضیلت میں الگ سے روایتیں نہیں رکھی. یہ فضیلت بھی ہے اور کیے جانے والے اعمال بھی، ٹھیک. اسی طرح جو بات پتہ چلتی حدیثوں سے کہ کیا کرنا ہے جمعہ کے دن، وہ یہ ہے کہ امام کے آنے پر گفتگو ترک کر دینا اور کسی چیز سے کھیلنا نہیں ہے.
مطلب امام آ رہا ہے تو انسان بیٹھتا ہے، کبھی کوئی بات ہو جاتی ہے کہ یہ کر لو، کچھ ہوتا ہے ایسا، کبھی خالی وقت ہے، جلدی پہنچ گئے نا آپ، جماعت ہے سمجھ لیجیے جمعہ کی کھڑی تو 1:15 بجے، اور کوئی انسان 12 بجے پہنچ جائے جبکہ ابھی اذان بھی نہیں ہوئی دوسری، تو وہ بیٹھ سکتا ہے، بات کر سکتا ہے، کوئی چیز ضروری اگر اس کو سمجھتا ہے، کسی کو بات نصیحت کر دے کچھ بیٹھے بیٹھے. لیکن اب خطیب آ گیا تو بالکل خاموش، اور خطیب جب آ گیا اور ممبر پر پہنچ گیا تو خاموشی اختیار کرنا آپ فرماتے اور کہتے ہیں، یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ فرماتے اور کہتے ہیں اذا قلت لصاحبك يوم الجمعة والامام يخطب انصت فقط لغوت. اگر تو نے مطلب اتنا خاموش رہنا ہے کہ اگر تو نے جب امام آ جائے ممبر پر اور خطبہ دے اور اپنے بھائی سے یہ کہا خاموش رہو، تو تو نے لغو کام کیا، تو نے اپنے جمعہ کو ضائع کر دیا. اب آپ کہیں گے یہ کیسی بات ہے کہ ایک آدمی دوسرے آدمی کو کہہ رہا ہے خاموش رہو، تو اس میں کیا غلطی ہے؟ اس میں بڑی حکمت ہے، بڑی حکمت. ایک آدمی مسجد میں آ کے نیوسنس کریٹ کر رہا ہے، کچھ ہی باتیں کر رہا ہے نا، لیکن اس کی آواز ایک آدمی کی ہے. اب اگر پوری مسجد بولیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ پوری مسجد نیوسنس کریٹ کرنا شروع کر دیں گے. حکمت کیا کہی گئی؟ اس کو کہنے دو، تم کچھ مت کہو اسے، اس لیے کہ اگر تم اس کو خاموش کہو گے خاموش بیٹھو، تم نے لغو کیا. پھر ایک بچہ چلا رہا ہے، ایک کی آواز ہے، اگر اس کو بڑا بچے گا چھپ جمعہ کی نماز خاموش بیٹھ، اس سے ہوگا کیا؟ 2 ہوں گے. پھر وہ دوسرا دیں گا جمعہ ہے نا تم کو سمجھتا نہیں کہ خاموش رہنا. تیسرا بولیں گے ارے یار تم لوگ پورے آواز کر رہے، جمعہ کے دن خطیب کھڑا ہے. پھر خطیب پریشان ہے، کہیں کیا چل رہا ہے اس مسجد کے اندر یار، کوئی سننے کو تیار ہے نا. تو کیسی حکمت ہے کہ کوئی کسی کچھ نہ کہے، آٹومیٹک سب خاموش ہو جائے. کوئی آواز کر رہا ہے کرنے دیجیے، آپ خاموش رہیے، آپ کی خاموشی اس کے لیے دلیل ہے خاموش ہونے کی. تو اتنا جمعہ کا ادب ہے اور اتنا خطیب کی خطبہ دیتے وقت خاموش رہنا ہے کہ آپ کسی کو اس کی غلطی پر ٹوک بھی نہیں سکتے یا اس کو یہ بھی نہیں کہہ سکتے تم خاموش بیٹھو، اس لیے کہ تمہارا یہ بولنے سے پوری مسجد ڈسٹرب ہونے والی. خاموش تم نے بھی لغو کیا، اور آگے روایت میں آئیں گا جس نے لغو کیا جمعہ کے دن اس کی جمعہ نہیں ہوتی. اتنی اہم بات ہے نا. بالکل آواز نہیں کرنا ہے، خاموشی سے بیٹھنا ہے، ٹھیک، اور کسی قسم کی چیزوں سے کھیلنا نہیں. ایک روایت میں فرمایا جو جمعہ کے دن نماز کے لیے آئے اور کنکریوں سے کھیلے، کیونکہ اس زمانے مسجد نبوی ریت تھی، اس میں ریت تو کنکری ہوتی ہے اس کے اندر، کنکریوں سے کھیلے، اس نے لغو کیا، اور جس نے لغو کیا اس کا جمعہ نہیں. اب آج کے زمانے میں چٹائی سے کھیل سکتے ہیں، ہے نا، کچھ بھی مطلب نماز کا وقت ہے اور کچھ بھی پتہ نہیں عجیب و غریب لوگ جو حرکتیں کرتے رہتے ہیں، جس کی کوئی انتہا نہیں. تو یہ لغویات ہے، یاد رکھیے. ایک مرتبہ ایک مسجد میں نے دیکھا کہ اے سی چل رہا تھا اور اے سی نیچے سے کالمز میں سے ہوا آ رہی ہے اس کے اندر. تو ایک جناب وہ نماز خطبہ خطیب دے رہا ہے اور وہاں کھیل رہے، ہوا اتنی اچھی دستی سکھا رہے ہیں، پھر اس پہ کھیل رہے ہیں، وہ دستی اڑ کر اوپر آ رہی ہے، اس کو وہ کر رہے ہیں. پھر ان کے بچے نے بھی دیکھ لیا، اس نے بھی ٹیشو پیپر لا کے اندر ڈال رہا ہوا، ہوا نکل کے آ رہی ہے اسے. یہ بھی لغو ہے. شطرنجیوں سے کھیلنا لغو ہے نا. اسی طرح کنکریاں اگر آپ کسی میدان میں پڑے تو لغو ہے. کسی چیز کو بیٹھے بیٹھے آپ بس کوریدتے رہتے، یہ سب لغو ہے. مطلب یہ کہ کانشیسلی یا انکانشیسلی خطبہ سننا ہے، تم کہیں بھی اپنے ہاؤ باؤ ہاتھ پیر کہیں بھی نہ ہو، پورا کانسنٹریٹ خطیب کی طرف. اور ظاہر سی بات ہے جب کوئی چیز سے انسان کھیلے گا تو اس کا تھوڑی کانسنٹریشن ادھر رہے گا، ہے نا. تو کہا کھیلنے سے بھی منع کیا اور خاموش بٹھانے سے بھی منع کیا. اسی طرح آپ نے اور فرمایا اور کہا من مسل حسا فقط لگا ومن لگا فلا جمعۃ لہ. جس نے جو ہے کنکریوں سے کھیلا جمعہ کے دن، کیونکہ اس زمانے کنکریاں تھیں، تو اس نے جو ہے لغو کیا، اور جس نے لغو کیا اس کا جمعہ نہیں ہوتا. کتنی اہم بات ہے نا، کتنی اہم بات ہے. اب ہمارے پاس اللہ رحم کرے کچھ لوگوں کو تو ہند پاک میں ہم دیکھتے عادت ہی ہوتی ہے صرف چلانے کی. مسجد میں یہ نہیں ہے چٹایا لاؤ، یہ فلاں کرو. آپ کر سکتے جمعہ میں چٹائی میں کمی ہے، آواز برابر نہیں آ رہی، لیکن یہ بالکل خاموشی سے آپ جائیں گے، چٹائی لائیں گے، بچھائیں گے. چونکہ ضروری ہے باہر گرمی ہے، دھوپ کی شدت ہے، آدمی نیچے نہیں بیٹھ سکتا، لیکن چلانا چیخنا، پورا مینجمنٹ اپنی جو ہے پورا اس کو کہیں گے لیڈرشپ دکھانا شروع کر. جمعہ چل رہا اور لیڈرشپ چل رہی ان کی ادھر، یہ بچھاؤ، سمجھتا نہیں کہ ہمارے اتنے لوگ آتے ہیں مسجد میں، یہ ان کا اپنا چلتے رہتا. یہ جمعہ کے بعد بھی ہو سکتا ہے، یہ بعد میں مینجمنٹ کو بولا جا سکتا ہے، اتنے ہی شدت سے بولا جا سکتا ہے. بعد میں تو لوگ اور زیادہ ہوں گے اگر آپ کو لوگوں کو بتانا ہی ہے تو، لیکن وہاں ہم کرتے چونکہ ہم کو ادب ہی نہیں پتا جمعہ کا. ٹھیک، تو کہا پھر اس نے لغو کیا، اور جس نے لغو کیا اس کا جمعہ نہیں ہوتا ہے. ٹھیک. اسی طرح فرماتے ہیں اگر کوئی شخص مسجد میں اس وقت آتا ہے جب امام خطبہ دے رہا ہے تو اسے پہلے تحیۃ المسجد پڑھنا ہے اور پھر نیچے بیٹھنا ہے، سیدھا نہیں بیٹھنا ہے. اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تعلق سے فرمایا، اور آپ کے زمانے میں ہوا یہ کہ ایک شخص آیا، آپ نے فرمایا اذا جاء احدکم اليوم الجمعۃ والامام یخطب، کہ تم میں سے جب کوئی شخص مسجد میں داخل ہو اور امام خطبہ دے رہا ہو تو آپ نے فرمایا فلیرکع رکعتین ولیتجوز فیہما، کہ تم میں سے کوئی شخص مسجد میں داخل ہو جب خطیب خطبہ دے رہا ہے تو وہ کیا کرے،
کہ وہ جو ہے 2 رکعتیں پڑھ لے، ہلکی پڑھے لیکن بہت لمبی نہیں، ہلکی 2 رکعتیں پڑھ لے اور وہاں جو ہے بیٹھ جائے تخفیف کے ساتھ، ہلکی 2 رکعتیں پڑھ لے اور پھر بیٹھ جائے، ہے نا. کیا فرمایا آپ نے کہ اگر تم میں سے کوئی شخص مسجد میں داخل ہو، امام خطبہ دے رہا ہو تو تم 2 رکعتیں ہلکی پڑھو اور پھر کیا کرو وہاں بیٹھ جاؤ. ہمارے پاس کیا ہوتا ہے، خطبہ چل رہا ہے تو نماز نہیں پڑھ سکتے، تو پھر وہ خطبے میں آتا ہے ایسا جھکتے جھکتے آتا اور اندر گھس جاتا خطبے میں. اس کے بعد پھر خطیب خطبے کے بعد، اچھا یہ خطبہ اردو ہے عربی بھی نہیں، یہ بولتے ہیں جس نے نماز نہیں پڑھی پڑھ لے، تو پھر سب پوری مسجد اٹھ جاتی. اور ایسا لگتا ہے کبھی کوئی نیا جماعت کھڑی ہو رہی ہے وہ بیچارہ کھڑے ہو جاتا ہے، اگر سمجھو وہ غیر اردو زبان کا آدمی ہے، اس کو لگتا ہے سب کھڑی ہو رہی ہے، وہ بھی کھڑا ہو جاتا ہے. بعد میں دیکھتا سب اپنی اپنی نماز باندھ رہے ہیں، ہر آدمی اپنی اپنی کر رہا ہے. اور اس عمل کی وجہ سے کہ دوران خطبہ ہمارے پاس روکا جاتا ہے نماز پڑھنے سے، جبکہ رسول اللہ نے حکم دیا. بلکہ آپ ایک بار جمعہ کا خطبہ دے رہے تھے، ایک شخص آ کر بیٹھ گیا، آپ نے کہا ایک شخص نماز پڑھ لے پھر بیٹھ. وہ شخص کھڑا ہوا، نماز پڑھا اور پھر بیٹھ گیا. آپ نے اسے پڑھنے کا حکم دیا نماز، تاکہ وہ تحیۃ المسجد پڑھے اور اس کے بعد بیٹھے. ہمارے پاس یہ حال ہے کہ کوئی آ کر اگر نماز پڑھے، ارے خطبہ چل رہا ہے اردو. ویسے خطبہ جمعہ کے 2 ہونا چاہیے، ہمارے پاس خطبہ جمعہ کے 3 ہوتے ہیں، ہے نا. ایک اردو میں پہلی اذان کے بعد ممبر سے نیچے، ایک عربی میں دوسری اذان کے بعد ممبر کے اوپر، پھر خطیب بیٹھتا ہے بیچ میں ایک بار پھر کھڑا ہوتا ہے، پھر وہ تیسرا ہوتا ہے مطلب دوسرا خطبہ عربی میں ممبر پہ سے. جبکہ رسول اللہ کے زمانے میں خطبے صرف 2 ہوا کرتے تھے. اب دوسری اذان کے بعد، مطلب معاف کرنا آپ کے زمانے میں تو دوسری اذان نہیں ہوتی، ایک ہی ہوتی. اذان کے بعد خطیب کھڑا ہوتا سیدھا ایک، اس کے بعد بیچ میں بیٹھ کر اٹھتا 2. تو دوسرے خطبے کی مطلب پہلا جو اردو میں ہے، جو کہ خطبہ ہے بھی نہیں مسنونہ، جو ممبر سے ہٹ کر کرسی بیٹھ کر ایک ساتھ دیتے رہتے ہیں، جبکہ سنت ہے کہ ممبر پہ چڑھ کے دیا جائے، یہ ایک نئی بدعت ہے ہمارے پاس جو ایجاد کر دی گئی. اور حد یہ ہے کہ پھر اس میں نماز نہیں پڑھنے دے رہے آپ. اور چونکہ بعد میں اعلان ہوتا ہے کہ جس نے نفل نہیں پڑھی پڑھ لے، سب اٹھ کر پڑھتے ہیں، تو جو پہلے آتا ہے وہ اس لیے نہیں پڑھتا ہے کہ بعد میں سب پڑھیں گے تو اچھا لگتا اپن بیٹھے ہوئے ہیں، تو اس نے بھی نہیں پڑھتا ہے، ایک سنت تو ختم کرتا ہے، جمعہ میں بیٹھ جاتا ہے، پھر اعلان ہوتا ہے کہ پڑھ لو، تو پھر سب کھڑے ہوتے ہیں، پوری مسجد ایسی کھڑی ہوتی ہے جیسا کہ جماعت کھڑی ہو رہی ہے، لیکن سب اپنی اپنی پڑھتے ہیں. پھر خطبہ اذان ہوتی ہے اور پھر خطبہ ہوتا ہے. کیسے ہم سنتوں کو ختم کر رہے ہیں ایک کے بعد ایک. کر لیے تو کیا ہوا، بیٹھ گئے تو کیا ہوا، بس یہی تو مسئلہ ہے نا. تو امام خطبہ دے رہا 2 رکعت پڑھ کے بیٹھ جائے. اسی طرح جو ہے جو شخص مسجد میں بیٹھنے والوں کی جو ہے گردنیں پھلانگتے ہوئے نہ آئے اور نہ ہی ان کے درمیان فرق کر کے بیٹھے. اس لیے کہ آپ کے زمانے میں ایک شخص جمعہ کے لیے آیا اور گردنیں پھلانگتے ہوئے وہ اوپر سے پیر ڈالتے ہوئے آنے لگا. آپ نے فرمایا اور کہا اجلس فقط ازیت، بیٹھ جا، تو نے تکلیف دی لوگوں کو. اور وہ بیٹھ گیا، کیونکہ تکلیف دینے والی بات ہے. ٹھیک. اسی طرح جو ہے جمعہ کی اذان کے بعد خرید و فروخت کرنا یاد رکھیے حرام ہے، دکانیں بند کرنا. اس لیے کہ اللہ نے کہا سورہ جمعہ کی آیت نمبر 9 کے اندر کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع. جب تم اے لوگوں ایمان لانے والو اذان سن لو جمعہ کی تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو، نماز کی طرف دوڑو، خطبہ سننے کے لیے دوڑو اور اپنے تجارت کو بند کر دو. تجارت بند کرنا یہ کرنا حرام ہے اور بند کرنا واجب ہے ہم پہ. اسی طرح جمعے کے ادب فضیلت اور جو چیز ہم کو کرنا وہ یہ کہ جمعہ کے رات اور دن سورہ کہف پڑھنا چاہیے کبھی بھی جب بھی موقع ملے. رات اور دن سے مراد جمعرات، ہمارے پاس چونکہ وہ جمعرات وہ جمعے کی رات کو بولتے ہیں جمعرات، اور جمعہ کا دن، اور رات پہلے آتی ہے اسلام میں، دن بعد میں. تو جمعرات جب گزر جاتا ہے اس کی جو رات آتی ہے وہ ہوتی ہے جمعے کی رات اور دن. تو سورہ کہف ان میں سے کبھی نہ کبھی پڑھنا چاہیے. اس لیے کہ آپ نے فرمایا اور کہا، یہ مستدرک حاکم کی روایت اور صحیح، آپ نے فرمایا من قرأ سورۃ الکہف فی یوم الجمعۃ اضاء لہ من نور ما بین الجمعتین. جو شخص سورہ کہف کو پڑھتا ہے تو ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ تک ایک نور اس کے لیے جو ہے چمکتا رہتا ہے. تو کوشش کرے جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھنے کا اہتمام کرے. اسی طرح جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جمعہ کے دن کثرت سے درود بھیجنا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور کہا جمعہ کے دن اور رات، یہ بہقی کی روایت اور حسن درجے کی حدیث ہے، جمعہ کے دن اور رات کثرت سے مجھ پر درود پڑھا کرو. جو اس کی تعمیل کریں گا میں قیامت کے دن اس کے لیے گواہ اور سفارشی بنوں گا. جمعہ کے دن خاص طور سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود زیادہ سے زیادہ بھیجنا چاہیے. اسی طرح جمعہ کے دن کثرت سے زیادہ دعا کرنی چاہیے. اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کہا کہ جمعہ کے دن ایک ایسی گھڑی آتی ہے، یہ صحیح مسلم کی روایت، ایسی گھڑی آتی ہے جس میں مانگی گئی دعا اللہ رد نہیں کرتا ہے. جمعہ کے دن ایک ایسی گھڑی آتی ہے جس سے مانگی گئی دعا اللہ رد نہیں کرتا ہے. کچھ علماء نے لکھا یہ خطیب کے ممبر پہ چڑھنے سے لے کے اترنے تک کا بیچ کا وقت ہے، اور کچھ نے کہا کہ یہ عصر سے مغرب کے بیچ کا وقت ہے. واللہ عالم، ہم نہیں جانتے. لیکن آپ جب وقت ملے جمعہ کے دن کثرت سے دعا کرتے رہیں. تو آئیے جمعہ کے دن کیا کیا کام کرنا ہے وہ ایک بار فہرست دیتا ہوں. پہلے غسل لینا ہے،
پہلا کام جو کرنا غسل لینا ہے، ہو سکے تو غسل جنابت لیا جائے، ٹھیک، بیوی سے ہم بستری کی جا رہا تو غسل لینا ہے یا غسل جنابت لینا ہے۔ دوسرا کام جو ہے اچھے کپڑے پہننا ہے جو کچھ میسر ہو۔ تیسرا کام خوشبو لگانا ہے اللہ نے دیا تو۔ چوتھا کام جو ہے تیل لگانا ہے اللہ رب العزت نے استطاعت دی ہے تو۔ پانچواں کام جو ہے وہ یہ ہے کہ جنوبی ہونا، اللہ اگر جنابت میں اگر لیتا تو اچھی بات ہے۔ چھٹی چیز یہ خطبے سے پہلے مسجد میں آنا، یہ بڑا افضل ہے۔ ساتویں چیز یہ کہ جمعہ سے پہلے جو ہے جتنی ہو سکتی اتنی نوافل کا اہتمام کریں۔ آٹھویں چیز جو ہے خاموشی کے ساتھ خطیب کا خطبہ سنیں، اس سے نزدیک بیٹھے، اس کی طرف دیکھتے رہیں۔ اسی طرح دو آدمیوں کے بیچ میں جو ہے نویں چیز فرق نہیں کرنا ہے یا ان کے بیچ میں نہیں بیٹھنا ہے۔ دسواں کام یہ ہے کہ خطبے میں جو ہے بات چیت نہیں کرنا ہے، خاموشی اختیار کرنا ہے۔ اسی طرح جو ہے گیارہویں چیز خطبے میں کسی سے کھیلنا نہیں ہے، بالکل سکون کے ساتھ جو ہے خطبہ سننا ہے۔ بارہویں چیز جو ہے تحیۃ المسجد پڑھ کر خطبے میں اگر بیٹھنا ہے، چاہے خطیب خطبہ کیوں نہ دے رہا ہو جمعہ کا۔ تیرہویں چیز یہ ہے کہ جمعہ کے دن اذان کے بعد خرید و فروخت کرنا یہ حرام ہے، اس سے ہم کو اجتناب کرنا ہے۔ چودہویں چیز یہ ہے کہ سورہ کہف کو پڑھنے کی ہم کوشش کریں، مطلب جمعہ کی رات اور دن ملا کے کبھی بھی جب بھی موقع ملے۔ پندرہویں چیز یہ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے درود بھیجنے کی کوشش کرے، اور سولہویں چیز یہ کثرت سے اس دن دعا مانگے۔ یہ کام ہم کو جمعہ کے دن کرنے کی کوشش کرنا ہے، یاد رکھیں، ٹھیک۔ اب اس کے بعد سے دل کو اطمینان ملتا ہے، اس لیے کہ آؤٹ آف مائنڈ ہو جاتے ہیں ہم تو پھر دل اطمینان و سکون میں آ جاتا ہے۔ تو نشہ کر رہے ہیں، یاد رکھیے غم مٹ جاتے ہیں، نشہ ہے نا، نشے کے لیے، نشے کا غم سے تو لوگوں نے بڑا تعلق جوڑ دیا کہ بھائی نشہ کرنے سے غم مٹ جاتا ہے۔ یہ غم نہیں مٹتا، نشہ کرنے سے آپ کچھ چیزوں کو بھول جاتے ہیں کہ تو عقل کام نہیں کرتی ہے، تو اتنے دیر آپ اس غم سے دور ہے۔ لیکن یہ بالکل ایسا ہے، اس کی مثال ایسے ہے کہ شیر آ گیا تو میں نے آنکھوں پہ پٹی باندھ لی، شیر نہیں گیا ابھی، وہ کھڑا ہے، وہ آگے حملہ بھی کر سکتا ہے، مجھے نہیں دکھ رہا ہے اب صرف۔ تو لوگ سمجھتے ہیں نا، کئی لوگ اچھے ہوتے ہیں لیکن کچھ حادثہ ہو جائے زندگی میں تو پھر شراب وغیرہ پینا شروع کر دیتے ہیں۔ تو لوگوں کو لگا ڈرگز میں سکون ہے، شراب میں سکون ہے، میوزک میں سکون ہے، فلموں میں سکون ہے، آج کے زمانے میں ریلز اور شارٹس اور فلاں میں سکون ہے۔ اور ہوتا بھی، یاد رکھیں، چونکہ جو آج کل جو براؤزنگ جس طرح سے ڈیٹا کو ہم براؤز کرتے ہیں تو ذہن ایک طرح کا مادہ، یاد رکھیے، جس سے ایک خوشی کا احساس ہوتا ہے، وہ چھوڑنا شروع کرتا ہے، اس کو ڈوپامائن بولتے ہیں۔ مطلب آپ جب کوئی چیز دیکھتے تو اچھا احساس آتا ہے، جس اچھے احساس کو حاصل کرنے آدمی کنٹینیوس براؤزنگ کرتا ہے چیزوں کی۔ تو پہلے لوگ فلمیں دیکھتے تو تھوڑا کم از کم کراہت ہوتی تھی، لوگ بولتے تھے فلمیں دیکھ رہا۔ اب تو کوئی مسئلہ نہیں رہا، فلموں کے چھوٹے ٹکڑے دیکھ رہے تو اس کو جائز اور حلال بھی سمجھ رہے، کیوں تو آپ دیکھ رہے ایکسرسائز، لیکن پیچھے میوزک بج رہی ہے تو میں میوزک تھوڑی سن رہا ہوں، ایکسرسائز دیکھ رہا ہوں بھائی میں، وہ جو ریل کے اندر ہے۔ تو اب وہ ساری چیزوں کو ہم سکون و اطمینان کا ذریعے سمجھ رہے ہیں، یہاں کہیں بھی سکون و اطمینان نہیں، اللہ کے ذکر میں سکون و اطمینان ہے۔ اور ہم نے تو چھوٹے سے چھوٹا ذکر بھی اپنے منہ سے کہنا چھوڑ دیا، اگر کہتے بھی ہے تو مخصوص چیزوں کے ساتھ اس کو جوڑ دیا، مخصوص چیزوں کے ساتھ جوڑ دیا۔ اگر میں نے آپ کو سلام کیا تو آپ کہتے ہیں ابھی ادھار لینے آنے والا ہے، کیونکہ فیض بھائی اب سلام کر رہے ہیں، میرے کو آتے جاتے چندہ مانگنے آنے والے، ابھی سلام جڑ گیا، آپ سے کوئی چیز کی غرض ہے مجھے۔ اگر میں آپ سے کہہ دوں ماشاءاللہ آپ کتنے اچھے دیکھے تو آپ بولیں گے اتنا موٹا تو میں ابھی نہیں ہوا، تو ماشاءاللہ جڑ گیا موٹے پن سے اور زیادہ صحت سے، ورنہ دبلے کو ماشاءاللہ بھی نہیں بولتا، ہو رہا ہے نہیں، ارے میں اتنا موٹا تھوڑی ماشاءاللہ بول رہا ہے میرے کو، تو ماشاءاللہ جڑ گیا۔ اگر کوئی سبحان اللہ، اللہ کی تعریف کر دے، بیان کر دے، تو لوگ کہہ رہے بھائی کس نے شعر کہا، مجلس میں تو کوئی شعر بولا ہی نہیں کسی نے، اور آپ بول رہے سبحان اللہ سبحان، چونکہ اس کو اشعار کے ساتھ، غزلوں کے ساتھ اور مخصوص محفلوں کے ساتھ جوڑ دیا گیا، ہو رہا ہی نہیں، ہو رہا ہے، یاد رکھ۔ تو یہ سب چیزیں ہو رہی ہے، تو جو اللہ کے ذکر بھی ہے وہ بھی مخصوص ہو گیا، یاد رکھ، انشاءاللہ منہ سے نکل نہیں رہا ہمارے۔ اللہ آپ دیکھیے، اللہ کے رسول کو تو تاکیدی حکم آیا تھا کہ نبی جب آئندہ کوئی چیز کرنے کا ارادہ ہو تو انشاءاللہ کہہ دیا کرو، چونکہ وہی آنا بند ہو گئی تھی۔ آپ سے 3 سوال کی یہودیوں نے، تفصیلات کے وقت نہیں، اللہ کے رسول نے کہا کل میں جواب دے دوں گا، اللہ نے وہی نہیں بھیجی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو گئے، یہودیوں نے مذاق اڑانا چالو کر دیا، مشرکین اب خوش ہو رہے ہیں کہ یہ سوال کا جواب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں دے سکے، تو اللہ نے پھر جواب تو دیا، پھر کہا نبی آئندہ جب کوئی کام کہنے کرنے کا ارادہ کرو تو کیا کہہ دیا کرو، انشاءاللہ۔ کتنی اہم چیز ہے نا، چھوٹا تو جملہ ہے، اللہ نے چاہا تو، میری کیا طاقت، تو کہہ دیا کرو۔ دوسرا واقعہ آتا ہے جو مفسر تفسیر کے اندر لکھتے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام، اس کی تشریحات آپ دیکھ سکتے ہیں، سلیمان علیہ السلام نے ایک مرتبہ، آپ کو بہت زیادہ کثرت سے بیویاں تھی، اس زمانے میں جائز تھا، تو آپ نے ساری بیویوں سے ہم بستری کی، یہ ارادہ کیا کہ جتنی اولاد ان سے پیدا ہوں گی فی سبیل اللہ کی راہ میں لگا دوں گا سب کو، لیکن ایک چیز کہنا بول گئے انشاءاللہ، تو ایک ہی بیوی سے اولاد ہوئی، وہ بھی مردہ، اس کی تفصیلات آپ قرآن پڑھیں گے۔ تو انشاءاللہ نہیں کہنے کے نتیجے میں ایک نبی کو اولاد بھی نہیں ہوئی، اور انشاءاللہ نہیں کہنے کے نتیجے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی دنوں تک سوال کا جواب نہیں آیا۔ اب کتنی اس سے انسان پریشانی حد تک محسوس کرے گا کہ لوگ آ رہے ہیں، ہاں کیا ہوا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہوا سوال کا، آپ کے پاس جواب نہیں، چونکہ آپ دل سے تو دے نہیں سکتے تھے، وہی آ نہیں رہی ہے، تو اللہ نے کہا آئندہ انشاءاللہ کہہ دیا۔ تو یہ ذکر بھی ہے، ضروری اور لازم بھی ہے، فیوچر کی بات اگر آپ کریں، کچھ بھی چیز جو فیوچر میں ہونے والی ہے کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں تو آپ کہیں انشاءاللہ آؤں گا، انشاءاللہ جاؤں گا، انشاءاللہ دوں گا، انشاءاللہ ملیں گا، انشاءاللہ دیکھیں گے، تو یہ اللہ کے ذکر ہے۔ تو ہم اطمینان کہاں ڈھونڈ رہے ہیں؟ ذکر یہاں ہے، قرآن کی تلاوت کیجیے،
مخصوص دعائیں ہیں، اذکار ہے، کچھ وظائف جو ثابت شدہ ہیں ان وظائف کو کیجئے، اس سے دل کیا ہوتا ہے؟ اطمینان اور سکون میں رہتا ہے۔ یہ اللہ کی شکر گزاری بھی ہے، یہ اللہ کا لیے صبر بھی ہے، یہ اللہ کی تعریف بھی ہے، یہ اللہ کی حمد و ثنا بھی ہے، یہ بندے کی عاجزی بھی اظہار کرتے ہیں۔ ہر دعائیں، ہر ذکر میں الگ الگ چیزیں آتی، یاد رکھیں جو بہت ساری چیزیں وہ کرتی ہے، تو لہٰذا ہم کو یہ کرنا چاہیے، یاد رکھیے۔ اور ایک بات یاد رکھیے، حرام میں سکون نہیں ہے، گناہ اور معصیت میں سکون نہیں ہے۔ مطلب کوئی سمجھے کہ میں شراب پی لوں گا تو اسے سکون ملے گا، نہیں ملے گا، نشہ کر لوں گا سکون ملے گا، نہیں ملے گا، فلاں چیز کروں گا تو پریشانی نہیں حل ہوں گی، یاد رکھیے، کیونکہ حرام میں سکون نہیں ہے۔ اور اسی طرح جو ہے گناہ اور معصیت کے اندر کبھی بھی انسان کو سکون اطمینان نہیں آتا ہے۔ لوگ گناہ اور معصیت اور حرام سے سکون اختیار یا سکون کو تلاش کر رہے ہیں، تو میں کہوں گا وہاں چھوڑ کر یہاں آنے کی ضرورت ہے۔ تو لہٰذا اللہ کا ذکر بڑی اہم چیز ہے۔ صحیح بخاری کی ایک روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے ذکر کی اہمیت بتاتے ہیں، یوں فرماتے اور کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، مطلب یہ حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق اس سے سلوک کرتا ہوں، میں بندے کے گمان کے مطابق اس سے سلوک کرتا ہوں۔ تو ایک بات یاد رکھیے، حالانکہ ہمارا ٹاپک نہیں ہے لیکن اس بات کو یاد رکھیے، مومن کا اصل سرمایہ اللہ کے ساتھ حسن ظن ہے، یاد رکھیے، گمان کے ساتھ فیصلے ہوتے ہیں۔ کبھی موقع ملا تو پورا ہم عنوان دیکھیں گے، مومن کا اصل سرمایہ حسن ظن ہے، حسن ظن، گمان اچھا ہو اللہ کے ساتھ، چونکہ مرنے سے پہلے بھی اللہ کے ساتھ اچھا گمان ہونا چاہیے، خوف بھی ہونا چاہیے کہ جہنم نہ دیتے گناہ کی وجہ سے، اور اس کا جس کو کہتے ہیں جو ہے حسن ظن بھی ہونا چاہیے کہ اللہ انشاءاللہ مجھے معاف بھی کرے گا۔ تو مومن کا یہ جمع پونجی ہے ایکچولی، ہمارے پاس بدگمانی پہلے سے رکھ لیتے، اللہ تعالیٰ نہیں میرے ساتھ تو نہیں ہونے والا ہے، ہمارے ساتھ تو ہی نہیں ہوں گا، تو اس نے خیر بہرحال تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ مطابق اس سے سلوک کرتا ہوں، اور جب وہ میرا ذکر کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ جب میرا بندہ میرا ذکر کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں، تو اللہ ہمارے ساتھ رہتا ہے جب اللہ کا ہم ذکر کرتے ہیں۔ آگے فرمایا، اگر وہ مجھ سے میرا ذکر دل میں کرتا ہے تو میں بھی اسے دل میں یاد کرتا ہوں۔ اللہ کا ذکر ایک انسان دل میں کرا، چونکہ ذکر کے لیے ضروری نہیں کہ آپ تیز آواز میں کریں، خاموشی میں بھی کر سکتے، تو دل میں کرتا ہے تو میں بھی اس کو دل میں یاد کرتا ہوں۔ اگر وہ کسی مجمع میں میرا ذکر کرتا ہے تو میں بھی اس سے بہتر مجمع میں اس کا ذکر کرتا ہوں۔ پھر آگے فرمایا، اگر وہ میرے طرف ایک جو ہے ہاتھ میرے نزدیک آتا ہے تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں تو میں ایک کلا مطلب 2 ہاتھ اس کے قریب آ جاتا ہوں، یاد رکھیے، اور اگر وہ چلتے ہوئے میری طرف آتا ہے تو میں دوڑتے ہوئے اس کی طرف جاتا ہوں۔ تو یہاں جو اصل چیز تھی، یاد رکھیے، اللہ کے ذکر کی اہمیت بتانا، کہ جب ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں تو اللہ بھی ہمیں یاد کرتا ہے۔ کتنی بڑی بات ہے، اور اللہ کے ذکر کے لیے آپ کو مخصوص چیزوں کی بھی ضرورت نہیں، جیسا نماز وغیرہ کے لیے تو غسل ہے، پھر وضو ہے، پھر نماز، وقت ہونا، ساری چیزیں، لیکن اللہ کو یاد کرنے کے لیے کوئی وقت نہیں۔ صبح کیجئے، شام کیجئے، اٹھتے کیجئے، بیٹھتے کیجئے، باوضو بھی ہے تو کیجئے، بے وضو بھی ہے تو کیجئے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں۔ ایون آپ طہارت مطلب غسل کی حالت میں نہیں بھی ہے تو کئی اذکار ہے جو آپ کر سکتے اس حالت میں بھی، صرف اتنا ہے کہ آپ کو وضو کر لینا ہے اور اس کے بعد سارے اذکار کر سکتے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب غسل لینے کا ارادہ نہیں ہوتا اور رات میں آپ کو جو ہے غسل آپ کا ٹوٹ جاتا تو سونے سے پہلے وضو کرتے، اس کے سارے اذکار وغیرہ جو آپ کا معمول پڑھنے کا تھا وہ سب کرتے تھے۔ تو لہٰذا بڑی اہم چیز یاد رکھیں، تو ہم ذکر سے اپنے دلوں کو تر کریں اور دنیا میں امن و امان ڈھونڈنے کے بدلے اللہ کے ذکر کے ذریعے دلوں کو اطمینان دلوائے۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں، اور 7واں اصول یاد رکھیے جو بہترین دنیا کی زندگی کے لیے یاد رکھیے، اور بڑا اہم اصول ہے، یاد رکھیے، اور یہ اصول یاد رکھیے اور اس کے بعد کا اصول یاد رکھیے، اپنے اندر بڑی اہمیت رکھتا ہے، یاد رکھیے، اور وہ اصول ہے، یاد رکھیے، اللہ کا شکر۔ اللہ کا شکر یاد رکھیے، شکر زبان سے ہو سکتا ہے، شکر دل سے ہو سکتا ہے، شکر اعضاء و جوارح سے ہو سکتا ہے، مطلب اعضاء و جوارح سے انسان اظہار کر سکتا ہے کہ اللہ کا شکر، زبان سے کر سکتا ہے، کبھی دل میں کر سکتا ہے، چلی زبان سے نہیں کر پا رہا کسی حال میں، تو اللہ کا شکر بڑی اہم چیز ہے، یاد رکھیے۔ اور عمر لکھتے ہیں شکر اور صبر، یا صبر اور شکر یاد رکھیے، کیونکہ اس کے بعد اب صبر آئیں گا۔ یہ اللہ رب العزت کی بڑی عظیم 2 نعمتیں ہیں، بڑی عظیم، جس کو یہ 2 نعمتیں مل گئی اللہ نے اس کو عظیم نعمت سے نواز دیا، مطلب بہت کچھ پا لیا اس نے اگر یہ 2 چیزیں اس کو مل گئی۔ شکر اللہ کا مطلب جو اس نے دیا ہے اس پر شکر، کہ جو کچھ ہے جیسا ہے یہ اللہ بہتر ہے، میں جو تو نے بہتر سمجھا میں راضی ہوں اس چیز پر، اس کو کہیں گے ہم شکر، دل اطمینان پاتا ہے ہمارا اس چیز پر، یاد رکھیے یہ بڑی اہم چیز ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے جو انگنت نعمتیں دنیا میں دی ہے، ان تمام نعمتوں کو یاد رکھیے، ہمیشہ شکر کرتے رہے، یاد رکھیے، چونکہ اس میں سے ایک بھی نعمت ایسی نہیں، یاد رکھیے، جو ہم خرید کر اپنے لیے یا اس کو استعمال کرنے کی طاقت بھی رکھتے ہیں۔ اب اندازہ لگائیے، ہم اگر کبھی کوئی انسان بیمار ہو جائے اور بیمار ہو کر دواخانے میں ایڈمٹ ہو جائے اور اس کو اللہ نہ کرے آکسیجن کی ضرورت پڑے، تو پھر پتہ چلتا ہے وہ فری آکسیجن کی کاسٹ کتنی ہوتی ہے، جو ہم ویسے لے لیتے ہوا میں
اور ہوا سے جو ہم کو ملتی ہے وہ بہت اچھی ہوتی ہے صحت کے لیے، جو وہ لی جاتی ہے ڈائریکٹ وہ صحت کے لیے نقصان دہ بھی ہوتی ہے، اس کو زیادہ نہیں لے سکتے کنٹینیوسلی، اس میں نمی کی کمی ہے تو اس کو پانی کے ذریعے اندر ڈالا جاتا ہے تاکہ تھوڑا نمی مل جائے، اور فلاں ہے اس کی چونکہ وہ ڈائریکٹ ہے، یہاں تو آپ کتنی گیسز کے ساتھ اس کو اندر لیتے ہیں اور اس کو باہر چھوڑتے ہیں، اور صحت بھی اچھی رہتی ہے انسان کی اندر، تو جب پتہ چلتا رہی یہ تو بہت مہنگی نعمت ہے، اور کتنے مطلب ایک چھوٹا بچے سے بڑے تک لیے تقریباً 800 لیٹر سے لے کر 1000 1500 2000 لیٹر تک ایک دن میں آکسیجن اندر لیتے ہیں، اگر لیٹر سے اس کو خریدا جائے، کلو سے خریدا جائے تو بہت کاسٹلی پڑیں گے، ادھر سلنڈر کی کاسٹ لگا لی دواخانے میں وہ اسی کاسٹ، تو ایک نعمت ہے سانس لینے کی، ایک نعمت ہے دیکھنے کی، ایک نعمت ہے سننے کی، مطلب ان گنت نعمت ہے، لیکن ہمارا پرابلم کیا ہے، جو دیا گیا وہ چیز کو چھوڑ کر جو نہیں ملا اس پہ ناشکری ادا کرنا، بس یہ مسئلہ ہے سب سے، کپڑے 4 ہے لیکن 5واں جو نہیں ملا اس کی ناشکری ہے، ارے 4 کا شکر ادا کر، اللہ تعالیٰ 5واں دے دیں گا، پھر اس کا شکر ادا کر، اللہ 6واں دے دیں گا تجھے، ایسا مسئلہ نہیں ہے، لیکن ہم ناشکر ہو چکے ہیں، قومی اعتبار سے ناشکر ہو چکے ہیں، شخصی اعتبار سے ناشکر ہو چکے ہیں، ہم اللہ کی بھی ناشکر ہو چکے ہیں، ہم بندوں کی بھی ناشکر ہو چکے ہیں۔ آپ جس کے ماتحت زندگی گزار رہے، ہر بچے کو بڑوں سے شکایت ہے، ہر ماتحت کو اس کے سرپرست سے شکایت ہے، ابا نے کیا کیے، امی نے کیا کیے، بڑوں نے کیا کیے، گھر والوں نے کیا کیے، سماج نے کیا کیا، ہر کسی سے ہر کسی کو شکایت، یہ ان بندوں کی ناشکری ہوئی۔ اللہ کی ناشکری میں یہ کہ میرے کو یہ نہیں ملا، مجھے وہ نہیں ملا، مجھے یہ ملنا چاہیے تھا، میں اس کا حقدار تھا، تو اللہ کے شکر گزار بندے بننا بے حد ضروری، یاد رکھیے، اس لیے کہ اللہ رب العزت اس بات کا اعلان اپنی کتاب میں کر چکا ہے، اور اللہ فرماتا اور کہتا ہے سورہ ابراہیم سورہ نمبر 14 آیت نمبر 7 میں اللہ فرماتا اور کہتا ہے وَإِذْ تَعَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اللہ فرماتا اور کہتا ہے یہ تیرا رب اعلان کر چکا ہے، یہ اعلان ہو چکا ہے، کیا اعلان ہو چکا ہے، اللہ فرماتا اور یاد رکھو یہ تمہارا رب تمہیں باخبر کر چکا ہے اس چیز سے، اس چیز کا اعلان کر دیا ہے، کیا اعلان کر دیا ہے، لَئِن شَكَرْتُمْ، اگر تم اللہ کی شکر گزاری کرو گے تو اللہ تعالیٰ مزید تم کو اور بڑھا کر دیں گا، اور اگر تم اللہ کی ناشکری کرو گے تو اللہ کا عذاب بہت سخت ہے، پھر کہ تم اگر اللہ کی شکر گزاری کرو گے تو اللہ اور بڑھا کر دیں گا تمہیں نعمتیں، اور ناشکری کرو گے تو اس کا عذاب بڑا سخت ہے، پھر بڑا شدید ہے حضرت، تو لہٰذا یہ اعلان ہو چکا ہے اسی کتاب میں، تو ہم اللہ کے شکر گزار بندے بنے، اور اللہ نے جس کے بھی ماتحت رکھا اس کا بھی شکریہ ادا کرے، ہاں اگر آپ کو اس سے اچھا کچھ چاہیے آپ کوشش کریں، لیکن ابھی تو اس پر شکر ہے جو ہے، جیسا مثال مجھے کار چاہیے تھی، میرے پاس ایک پرانی کار ہے، اب میں ناشکری کر رہا ہوں کہ یہ کہہ کہ میرے کو وہ چاہیے تھی، جبکہ ہونا ہی کیا ہے، اس پہ شکر ادا کر، اس کے لیے کوشش کر، اللہ تعالیٰ وہ بھی دے دے گا، اس کی ناشکری کرنے سے وہ بھی نہیں ملتی اور یہ بھی ہاتھ سے چلے جاتی، پھر دیکھیے ایک نعمت تھی میرے پاس، ایک گھر تھا میرے پاس اپنا، چھوٹا موٹا گھر تھا لیکن مجھے بڑا چاہیے، تو میں ناشکرا ہوں اللہ کا کہ کیا مجھے تو ایسا رکھ دیا اللہ تعالیٰ نے، اس کو یہ دے دیا اس کو یہ دے دیا، تو وہ جو چاہتا تھا وہ بھی نہیں ملیں گا اور یہ بھی چلا جائے گا، تو میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں جو ہے یہ اس کا ہرگز مانا نہیں کہ آپ اچھی کی کوشش نہ کریں، آپ کوشش کرتے رہیں، لیکن جو ابھی ہے اس پہ شکر بھی ادا کرتے ہیں، اللہ نے جیسا رکھا الحمدللہ بہت اچھے ہیں، لیکن کوشش جاری اچھی اور اس سے اچھے کے لیے، لیکن جب اس کی ناشکری کرتے ہیں تو جو حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ بھی ہاتھ سے جاتا ہے، وہ تو ملتا ہی نہیں ہے، اور یہ جو پاس ہے یہ بھی چلا جاتا ہے، تو دیکھیں ہم میں سے اکثر لوگ ناشکر ہو چکے ہیں، اپنے اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں کتنے بار رب العزت کی ہم نے ناشکری کی، جانے اور انجانے میں، تو لہٰذا ہم اللہ کے شکر گزار بنے، یہ بڑی اہم چیزیں یاد رکھیے۔ اللہ رب العزت قرآن میں فرماتا اور کہتا ہے سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 147 میں اللہ کہتا اور کہتا ہے ما یفعل اللہ بعذابکم، اللہ کو کیا پڑی ہے کہ تم کو عذاب دے، اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کو کیا پڑی ہے کہ اللہ تم کو عذاب دے، اور پھر فرمائے ان شکرتم وآمنتم، اگر تم اللہ کا شکر ادا کرو اور اس پر ایمان لاؤ، وکان اللہ شاکرا علیما، تو اللہ تعالیٰ بڑا قدردان ہے اور تمام چیزوں کا علم رکھتا ہے، تو اللہ کو کوئی شوق نہیں بندوں کو عذاب دینے کا اور پکڑ کرنے کا، اللہ کو کوئی شوق نہیں ہے، اگر تم شکر گزار بندے رہو اور اس پر ایمان لاؤ تو اللہ تعالیٰ تو بڑا قدردان ہے، جو لوگ اللہ تعالیٰ کے لیے کا شکر ادا کرتے ہیں اس کے لیے کچھ کر، اللہ بڑا قدردان ہے اس کا، اللہ کی ذات وہ ہے یاد رکھیے، وہ بہت زیادہ قدردان ہے، جو بھی اس کے لیے کچھ کرتا ہے اللہ رب العزت اس کو دنیا اور آخرت اس کا بدلہ دیتا ہے، یاد رکھیے، تو یہ اللہ نے فرمایا اللہ کو کیا پڑی لوگوں کو عذاب دینے کے لیے، اگر تم شکر ادا کرتے رہو اور تم ایمان لاؤ تو اللہ تعالیٰ تو قدردان ہے اور علم رکھتا ہے اس چیز کا، تو لہٰذا اللہ کے عذاب سے بچنے کا طریقہ بتائے گا، شکر ادا کرو اور ایمان لاؤ، یا ایمان کے ساتھ شکر ادا کرو تو اللہ کے عذاب سے بچ جاؤں گے، اللہ کو کوئی شوق نہیں تم کو عذاب دینے کا۔ قوموں نے ناشکری کی، قومیں برباد کر دی گئی، ہم ناشکری کر رہے ہیں ہم برباد ہو رہے ہیں، ہم نے اللہ کی ناشکری کی، ہم نے بندوں کی ناشکری کی، اور ہر جگہ یہ کلمہ مطلب الحمدللہ تو منہ سے نکل ہی نہیں رہا ہے کہ تمام تعریف ہے اس کے لیے چاہے حالت جیسے بھی ہو، اس سے اچھا تو امید کر رہے تھے بٹ آپ جو بھی الحمدللہ، یہ کوئی تعریف ہوئی اللہ کی، یہ تو مجبوری ہوئی آپ کی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ، حالانکہ اس کو ہر چیز کا علم ہے پھر بھی وہ بتانے کے لیے وہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ جب ایک مومن بندے کے بیٹے کو موت دے دیتا ہے
فرشتوں سے پوچھتا ہے کیا ہوا، تم نے کیا کیا میرے مومن بندے کے ساتھ جو میں نے حکم دیا تھا؟ وہ کہتے ہیں اللہ جو تو نے حکم دیا تھا موت، ہم نے اس کو موت دے دی۔ کہا اس کا رسپانس کیا تھا اس پر، اس نے کیا کیا اس پر؟ اللہ کے اللہ کو سب پتا ہے۔ تو کہتا ہے اللہ اس نے الحمدللہ کہا، اس نے تیری تعریف کی۔ تو اللہ کہتا ہے جاؤ اس کے نام سے ایک محل اس کے جنت میں بنا دو، اس کا نام رکھ دو بیت الحمد، تعریف، موت پر تعریف، اللہ کا شکر دیکھیے موت پر بھی، کیونکہ یہ بھی خیر کا باعث ہے۔ کیسے وہ ہم نہیں جانتے، اور جب روز قیامت دیکھیں گے تو بولیں گے جو ہوا تھا اچھا ہوا تھا۔ تو لہٰذا شکر گزاری کا ہم مادہ اپنے اندر لائے اور اللہ کے شکر گزار بندے بنے، اور ناشکری ذرہ برابر نہ کرے۔ لیکن میں آپ کو یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ اپنی حالات بدلنے کی کوشش نہ کرے۔ ایسا کوئی کہیں گے ارے یہ کیا کوشش کرے پیسے کمانے کو ناشکری، نہیں ویسا نہیں۔ جو حالات سے گزر رہے ہیں اس میں اللہ کا شکر ادا کرے، اچھے حالات چاہتے ہیں اس کے لیے کوشش کرتے رہیں، لیکن اس حالت پہ ناشکری ادا نہ کرے، ورنہ پھر یہ ناشکری کے نتیجے میں جو چاہتے وہ بھی نہیں ملیں گا، جو ہے وہ بھی ہاتھ سے چلا جائیں گے۔ مطلب جو دروازہ کھلا ہے وہ بھی بند ہو جائیں گا، اور جو کھلنا چاہتے ہو کبھی کھلنے والا نہیں ناشکری کے نتیجے میں۔ لہٰذا ہم شکر گزار بنے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو خاص اس معاملے میں تاکید کی تھی، خاص۔ میرا حدیث بہت لمبی ہے، وقت نہیں ہے، بس اس کا شارٹ مطلب حصہ یہ تھا کہ اللہ کے رسول نے کہا کہ میں نے جب جنت اور جہنم کی سیر کی تو تم کو جہنم میں زیادہ دیکھا۔ تو حضرت نے کہا اللہ کے رسول بھی مطلب کیا وجہ تھی، کیا ریزن تھا، آپ ہمیں بتا دیں تاکہ وہ ان کاموں سے ہم بچیں۔ تو اللہ کے رسول نے جو باتیں بتائی اس میں سے ایک بات جو بتائی بھی، چونکہ ہمارا ٹاپک وہی ہے، وہ یہ کہا کہ تم اکثر جو تم پر احسان کرتا ہے اس کی ناشکری ہوتی ہو، اکثر جو تم پر احسان کرتا ہے تم ناشکری ہوتی ہوتی۔ میں نے بندوں کا شکر بھی اس لیے شامل کیا کیونکہ اللہ کے شکر کے ساتھ بندوں کا شکر بھی ہے۔ جو تم پر احسان کرتے تم ناشکری کرتی ہو، جیسا کہ مثال کے طور پر شوہر نے سب کچھ کیا، ایک بار کچھ نہیں لایا، اب تک تم سے تمہیں کو خیر، اللہ کے رسول نے جملے ادا بھی کہ تم سے خیر حاصل ہی نہیں ہوا۔ باپ سب کچھ کر رہا تھا، ایک عید پہ کچھ نہیں لایا، اس باپ سے تو کوئی خیر حاصل ہوا ہی نہیں آج تک ہم کو۔ تو بندوں کی ناشکری کی وجہ سے عورتیں جہنم میں جا رہی ہیں۔ مقصد یہ بتانے کا کہ ناشکری کرنے کے نتیجے میں جہنم میں جائیں گے، اور عورتیں زیادہ کر رہی بول کے وہ زیادہ جائیں گی۔ تو عورتیں گناہگار زیادہ ہوتی ہے، بری ہوتی ہے بول کے جہنم میں زیادہ جائیں گی نہیں، کیا عمل کی وجہ سے جائیں گی پہلے بتا دیا تاکہ بچ جاؤ۔ کچھ لوگ اس کو الٹا لاتے ہیں، دیکھو عورتوں کے حقوق کے خلاف ہے اسلام، یہ کیسی خطرناک بات ہے کہ جہنم میں بھیج رہے ہیں ان کو، زیادہ جہنم نہیں۔ اگر میں آپ سے کہوں کہ زیادہ تر لوگ ہائی ویز پر گاڑی کے پیپر ساتھ نہیں رکھنے کی وجہ سے پکڑے جاتے ہیں، تو میں آپ کو وارننگ دے رہا ہوں، بچانے کی کوشش کر رہا ہوں، پھنسانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ آپ کہیں فیض نے بچا لیا، صحیح بات ہے، پیپر گاڑی کے ساتھ رکھنا چاہیے، ہے نا، یہی مانا ہے نا۔ تو ہم اللہ کے رسول وارننگ دے رہے ہیں، دیکھو اس وجہ سے جاؤں گی بچ جاؤ، تو ہم بولے نہیں، تو آپ ہم کو ذلیل کیا گیا، ہم کو چھوٹا دکھایا گیا۔ عجیب مینٹالٹی، عجیب۔ دنیا میں آپ کو وسل بلوئر بولتے ہیں اس کو، مطلب جو کسی کام ہونے سے پہلے، کسی نقصان سے پہلے آپ کو گھنٹی بجاتا، سیٹی بجاتا، عام طور پر وسل بلوئر، کہ بھائی فلاں آدمی ہے نا وہ لوٹ رہا ہے، دیکھو ہاں میں نے بول دیا، اس کو بولتے یار وسل بلوئر تھا، اس نے بالکل پہلے سے بتا دیا تھا کیا ہونے والا ہے۔ تو شکر بڑا اہم چیز ہے، بڑا اہم مادہ۔ آئیے جو اس کے بعد ہم جو دیکھیں گے، یاد رکھیں 8واں اصول ہے، یاد رکھیں اچھی دنیا کی زندگی حاصل کرنے کو، وہ ہے صبر۔ صبر اور شکر دو بڑی عظیم نعمتیں، میں نے شروع میں کہہ دیا۔ جن کو بھی یہ دو نعمتیں مل جائے، اللہ نے ان پہ بڑا احسان اور کرم کر دیا۔ اور دونوں کی خصوصیت کیا ہے معلوم آپ کو، ایک ہوتا ہے تو دوسرا ہوتا ہے، اور ایک چلا جائے دوسرا بھی چلا جاتا ہے۔ مطلب صبر کے ساتھ شکر بھی آتا ہے، شکر کے ساتھ صبر بھی آتا ہے۔ آپ بے صبر ہو جائے شکر بھی نکل جاتا ہے، نہ شکر ہو جائے صبر بھی چلا جاتا ہے، کیونکہ اللہ نے جو دیا اس کو چھوڑ کر جو لیا اس پہ صبر نہیں کر کے آپ نہ شکریہ ادا کرتے ہیں، تو دونوں ایک ساتھ چلتے ہیں، یاد رکھیں ساتھ میں ہوتے ہیں ایک دوسرے، ایک کے جانے سے دوسرا بھی نکل جاتا ہے۔ تو لہٰذا اللہ جو ہے صبر معاملہ کرے۔ صبر کیا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کوئی دکھ، کوئی پریشانی، کوئی مصیبت آپ کو دیتا ہے، اس مصیبت دکھ پریشانی میں اللہ کی خاطر نہ تقدیر کو کوستے ہیں نہ کچھ کرتے، اللہ کی خاطر صبر کر لیتے کہ اللہ جو تو نے کیا بس میں اس پہ راضی ہوں، میں تیری مرضی کے ساتھ ہوں، بہرحال اس میں میری خیر اور بہتری ہوں گا، اور تو اس کا بدلہ مجھے آخرت میں دے، اور آگے بڑھ جاتا ہے۔ اس کو بولتے ہیں صبر۔ ایک رف میں نے کہا، ایک دم اصطلاحاً آپ کو ڈیفینیشن نہیں دیا، ایک رفلی کہا، تو یہ ہوتا ہے صبر کہ آپ کو کوئی تکلیف ہے کسی وجہ سے دین، اس کی وجہ سے آپ نے اس پہ دل کو راضی کر لیا کہ بس جو ہے ٹھیک ہے میرے لیے، میں اس پہ راضی ہوں اللہ، اور یہ تکلیف کو برداشت کر رہا ہوں، لیکن اس کا مجھے اجر چاہیے، بدلہ چاہیے، اچھا چلو ٹھیک ہے، یہ ہو گیا صبر۔ اور ظاہر سی بات ہے زندگی کے اندر کئی مواقع آتے ہیں جس پہ آپ کو صبر کرنا پڑتا ہے، اور یہ بڑی اہم چیز یاد ہے۔ قرآن کی میں ایسا سمجھتا ہوں جو سب سے زیادہ پڑھی جانے والی آیتیں ہیں، سب سے زیادہ یہ آیت تو بالکل آپ نے سب نے سنی ہوگی، روانی میں آپ کو یاد نہیں بھی ہوگی تو اس کے ٹیون آپ کو یاد ہوں گی، سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہے وہ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 155 156 157 ہے۔ کیا اللہ فرماتا ہے اور کہتا ہے اس آیت کے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، یعنی یہ آیت تو آپ نے بار بار سنا ہوگا، تو اللہ فرماتا ہے اور کہتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ کہ یقیناً ہم تم کو آزمائیں گے خوف کے ذریعے، پھر آگے فرمایا خوف والجوع اور بھوک کے ذریعے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ اور کمی سے مال کی، زندگی کی اور پھلوں کی، بے شک ہم تم کو آزمانے والے ہیں ان تمام چیزوں میں، خوف سے مطلب امن کے بدلے تم کو خوف دے دیا جائے گا، اور بھوک سے آزمایا جائے گا،
اور مال کی کمی سے آزمایا جائے گا، جانوں کی کمی سے آزمایا جائے گا، پھلوں کی کمی سے آزمایا جائے گا۔ پھر اللہ نے فرمایا ثمراتی وبشر الصابرین، تو صبر کرنے والوں کو بشارت سنا دو، خوشخبریاں دے دو۔ مطلب جس نے خوف میں صبر کیا، بھوک پر صبر کیا، اسی طرح مالی نقصان پہ صبر کیا، جانی نقصان پہ صبر کیا، کھیتی باڑی یا پھلوں کی کمی پہ صبر کیا، فبشر الصابرین، تو ایسے لوگوں کو پھر خوشخبریاں سنا دو، ایسے صبر کرنے والوں کو۔ کیا فرمایا؟ الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا، اور جب ان کے اوپر کوئی مصیبت آتی ہے، پریشانی آتی ہے، تو کیا کہتے ہیں؟ قالوا ان للہ وانا الیہ راجعون، کہ ہم اللہ کی طرف سے آئے تھے، اللہ کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، انہی لوگوں کے لیے اللہ کی طرف سے صلوات ہے اور مغفرہ، اور اللہ کی طرف سے مغفرت ہے، یاد رکھیے، اور رحمت ہے، وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ۔ تو یہاں اللہ رب العزت نے اس کی وضاحت کر دی، یاد رکھیے ان لوگوں کے لیے یہ ہدایت یافتہ لوگ ہیں، یہ ہدایت پر رہنے والے، ان پر اللہ رحم کرنے والا ہے، اور اللہ رب العزت ان کو اللہ کی طرف سے صلوات، دعائیں ملتی ہیں، جس اللہ اور اس کے فرشتے دعا دیتے ہیں نا، ہم کہیں بھی سنیں اللہ اور فرشتے، تو ویسا ہی یہاں کیا آپ کو صلوات ملتی ہے، یہ دعا کے معنی میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔